آپ عمران خان کے پہلے کافی معترف رہے ہیں، پھر کچھ عرصے بعد ناقد بھی ہوئے جب آپ نے سمجھا کہ ہاں اب وہ واقعی یو ٹرن لے رہے ہیں، تو اب تو وہ جیل میں ہے نا، اور ان سے بلے کا نشان بھی چھین لیا گیا، تو یہ زیادتی نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی ان کو؟ پہلی تو بات ہے میں عمران خان صاحب کا کبھی بھی حامی نہیں رہا 2013 میں نہیں 2013 تو بہت پرانی بات ہے، اس زمانے میں تو ویڈیوز بڑی شاذ و نادر آیا کرتی تھی۔ 2013 میں عمران خان صاحب تو 2018 میں وزیر اعظم بنے ہیں، 2013 میں تو وہ ہار گئے تھے۔ 2013 سے 18 تک کا جو ایک اسپین ہے نہیں میں کوئی حامی نہیں رہا، بالکل میں تو ان کے خلاف ہو گیا تھا 2013 کے فوراً بعد 2014 میں جب وہ کنٹینر پہ چڑھے۔ ٹھیک ہے، میں تو پہلے دن سے ان کی سیاست کے خلاف ہوں، یہ جو طرز سیاست ہے اللہ نہ کرے کہ اس طرح کا طرز سیاست اس قوم میں چلے، میں پہلے دن سے خلاف ہوں۔ میری جو عمران خان صاحب کے حق میں ویڈیوز آئی ہیں وہ طرز سیاست کے اوپر نہیں آئی ہیں، ان کے خلاف جب مذہبی کارڈ یوز ہوا ہے نا، انہیں گستاخ صحابہ کہا گیا تو میں نے اسے ریبٹل کیا تھا۔ سیاست کو تو میں نے کبھی سپورٹ نہیں کیا، میں نے اس طرح کی سیاست کو سپورٹ کرنا ہے جس میں ینگ جنریشن جو ہے وہ بزرگوں کو گالیاں نکالے، ٹھیک ہے، پاکستانی فوج کے خلاف اس قسم کے ٹرینڈ چلائے جائیں، ٹھیک ہے، ہر خبر کو بگاڑ کے پیش کیا جائے، ایران اگر حملہ کر دے اس کا جواب میں لیٹ ہو جائے تو گالیاں، جواب دے دیں تو گالیاں۔ میں تو کبھی بھی اس طرح کی طرز سیاست کو لیکن سپورٹ نہیں 18 سے پہلے تو ٹھیک تھے نا میرے بھائی، میں نے اس طرز سیاست کو کبھی سپورٹ ہی نہیں کیا۔ میں اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ جو چڑھ کے آتا ہے نا، کنٹینر پہ چڑھ کے الیکٹڈ گورنمنٹ کو گرانے کی کوشش کرتا ہے، میں اسے صحیح نہیں سمجھتا۔ ٹھیک ہے، تو 2014 سے ہی میرا یہ موقف ہے کہ یہ اس طریقے سے جو انہوں نے حکومت گرائی بالکل غلط کیا۔ 2022 میں وہی کچھ خان صاحب کے ساتھ ہو گیا، خان صاحب کے ساتھ وہی کچھ ہوا جو انہوں نے دوسروں کے ساتھ کیا تھا، انہوں نے بھی غلط کیا تھا، دوسروں نے بھی ان کے خلاف جو کیا وہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ لیول پلینگ فیلڈ کی بات آئی تو 2018 میں محکمہ زراعت جب سامنے آیا تھا اور نواز شریف صاحب کے ساتھ جو کچھ کیا اور جو کچھ باجوہ صاحب اور فیاض امیر صاحب نے عدالتوں کے ذریعے کیا، اب تو سب کے سامنے آ چکا ہے نا، تو اس وقت لیول پلینگ فیلڈ تھی نہیں تھی ہاں، تو بس جو یہ کہتا ہے نا کہ ابھی تو نہیں ہے نا، رک جائے نا، ادھر تو ہم بعد میں پہنچیں گے نا، یہ تو ادھر تو ہم بعد میں پہنچیں گے، ہم سٹارٹ وہاں سے لیں گے۔ تو یہ مجھے بتائیں، یہ 5 سال یہ 3.5 سال جو ہمیں کہانی کراتے رہے کہ ہم الیکشن جیت کے ہیں، اس کا مطلب یہ سب جھوٹ بولتے رہے، پی ٹی اے والے جھوٹ بولتے رہے نا۔ اس کے اوپر پہلے قوم سے معافی مانگے، اپنے سارے گناہوں کی معافی مانگے، یہ کہیں کہ ہمیں انسٹال کیا گیا تھا، وہ سارے گناہ جب معاف کر کے پھر 2024 میں پہنچیں گے نا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ساری کی ساری باتوں کے اوپر کہیں کہ جی اس کو چھوڑیں آج کی بات کریں، میں ادھر پہنچوں گا لیکن پہلے آپ کو گھر تک پہنچاؤں گا، آپ کو وہ ساری باتیں یاد کرواؤں گا کہ جو آپ کہا کرتے تھے میں اس کا اے سی اتروا لوں گا۔ آپ تو ورزش کر رہے ہیں، مریم نواز کی تو قید اس سے بہت زیادہ سخت تھی، رانا ثناءاللہ کی قید تو اس سے بہت زیادہ سخت تھی، آپ کو تو سب کچھ دیا ہوا ہے، آپ کو تو روزانہ میں پتا چلتا ہے کہ آج جو ہے وہ دیسی مرغی ملی، دیسی گھی کے اندر ہفتے میں یہ مینیو آ رہا ہے، اگرچہ پیمنٹ آپ اس کی کر رہے ہیں لیکن وہ سب کچھ مل رہا ہے آپ کو، تو بڑی اچھی والی جیل ملی ہوئی ہے۔ مینیو ہے نا، جیل کا مینیو نا، جی جیل کا مینیو اس وقت کدھر تھا کہ جب میں اس کا اے سی اترواؤں گا، ٹھیک ہے، تو اب بھی بغیر اے سی کے وقت گزارے ہیں، ابھی تو گرمیاں آنی ہے خان صاحب کی۔ تو یہ میں باتیں اس لیے نہیں کر رہا کہ مجھے خوشی ہے، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ خان صاحب نے یہ سارے کا سارا بیج بویا تھا، آج جو وہ کاٹ رہے ہیں نا یہ وہی کچھ ہے جو انہوں نے دوسروں کے ساتھ کیا تھا، انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو میں کبھی بھی اس طرز سیاست کا حامی نہیں ہوں۔ اب رہا جو بلے کا نشان چھینا، کیا بلے کا نشان ان کی حرکتوں کی وجہ سے چھینا ہے، مجھے اس فیصلے میں سکم بتائیں۔ آپ پتہ مجھے کیا کہہ رہے ہیں کہ اس بندے نے 160 پہ گاڑی چلائی تھی موٹر وے کے اوپر، اگرچہ 120 سپیڈ تھی لیکن اس کی ماں مری ہوئی تھی، علی بھائی اس پہ ترس کھائیں، اس بیچارے کی ماں مری ہوئی تھی، اس نے جنازے میں پہنچنا تھا۔ میں کہوں گا بالکل بہتر یہ ہے کہ اس نے جنازے میں پہنچنا تھا تو یہ اپنا جرمانہ ادا کرے اور جنازہ پڑھ لے جا کے، لیکن قانوناً وہ میں اس کی 160 والی سپیڈ کو معاف نہیں کر سکتا کیونکہ قانون ٹوٹا۔ ان کا جو یہ معاملہ ہے 2021 سے چل رہا ہے، جب خان صاحب موجود تھے گورنمنٹ میں، ان کو بار بار ٹائم دیا گیا کہ آپ الیکشن کروائیں، یہ الیکشن نہیں کرواتے تھے اور اس طریقے سے معاملات بگڑتے چلے گئے۔ ان کے وکیلوں نے جس طریقے سے یہ الیکشن کسی گاؤں کے اندر پشاور جا کے، بعد میں ان کو تھا کہ ہمارے جج بیٹھے ہوئے ہم فیصلہ لیں گے، اس لیے پشاور ہائی کورٹ سے فیصلہ لیا۔ یہ ساری ڈرامہ بازی ہمیں نظر آ رہی ہے اور سپریم کورٹ نے ایک سوال کیا، کوئی ایک ڈاکومنٹ نہیں یہ صحیح طریقے سے پروڈیوس کر سکے۔ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے قانوناً بالکل درست ہے، اگرچہ اس فیصلے کا ہمیں دکھ ہے، دکھ سپریم کورٹ کے اوپر نہیں ہے، دکھ ان کے اوپر ہے کہ ظالموں یہ حرکت نہ کرتے جب تمہیں پتا تھا کہ تم کمزور گراؤنڈ کے اوپر کھڑے ہوئے ہو، تم نے اپنا کمزور پوائنٹ ان کے حوالے کیوں کیا کہ انہوں نے تمہیں بلے سے فارغ کر دیا؟ یہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے فارغ ہوئے ہو، کاش ایسا نہ ہوتا، کاش یہ سارا کچھ نہ ہوتا۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ اس طرح کی کمزوریاں دوسری پارٹیوں میں موجود ہیں، تو
ان سے کیوں نہیں یہ کچھ لیا گیا؟ ان کے جی پھر ہم وہی بات کریں گے جو نون لیگ کے ساتھ 2018 میں ہو رہا تھا، اس وقت نون لیگ کے ساتھ ہی ہو رہا تھا نا. ایک صرف نشان نہیں لیا تھا تو سرکار خان صاحب نے پوری کوشش کی تھی. خان صاحب کی ویڈیوز اگلوں نے چلا دی ہیں، ان سے شیر کا نشان لیں. تو خان صاحب پہلے قوم سے معافی مانگے جب وہ کہتے تھے نا کہ میں کہتا تھا ان سے شیر کا نشان لو تو میں غلط کر رہا تھا. تو خان صاحب یہ سب کچھ کرتے رہے، وہ لیا گیا یا نہ لیا گیا وہ علیحدہ بات ہے، لیکن یہ جو دماغ میں ڈالنا کہ شیر کا نشان لیں 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 تو وہ تو نہیں لیا گیا، ان سے لے لیا گیا. تو یا یہ کہیں کہ اس وقت بھی غلط تھا، میرے ساتھ بھی غلط ہوا، میں دونوں کو غلط سمجھا. لیکن یہ تو ریونج ہے نا، یہ تو سپریم کورٹ کو دیکھنا چاہیے تھا نا کہ وہ ان کو بتاتی کہ نہیں. سپریم کورٹ کو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، سپریم کورٹ نے بالکل صحیح فیصلہ نہیں. تو انہوں نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کیوں نل انوائٹ کیا؟ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کسی گراؤنڈ کے اوپر ہی نہیں تھا، وہ آپ کے سامنے کس گراؤنڈ کے اوپر کھڑا ہوا تھا. وہ الیکشن ہوئے کہ 16 کے 16 بندے جو ہے بلا مقابلہ ہو گئے، کس جگہ پہ ہوئے ہیں؟ الیکشن اس طریقے سے ہوتے ہیں. اور پھر وہ جو ڈاکومنٹ سپریم کورٹ مان رہی ہے، تو اللہ کا شکر ہے قاضی صاحب نے لائیو کوریج دکھائی ہے، پتہ چل گیا ایک ڈاکومنٹ بھی یہ پروڈیوس نہیں کر سکے. انہوں نے مانگا یہ کاغذ دو، یہ کاغذ دو، یہ کاغذ دو، وہ آپ کے سامنے. جذباتی چھوڑیں، پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ تو اب تو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. آپ تو ہمیں کہتے تھے پاناما میں سپریم کورٹ نے نواز شریف کو فارغ کیا تو مان لیں، تو اب سپریم کورٹ کو آپ نہیں مان رہے، ایک جگہ پہ کھڑے ہو. ابھی جو نواز شریف کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے، کندھے پہ بیٹھ کے آ رہا ہے. جی وہی ہے جو کچھ خان صاحب نے کیا. ٹھیک ہے، ہاں ایک جیسے ہی ہیں دونوں. ٹھیک ہے. یہ عمران ریاض خان صاحب جو کہتے ہیں نا کہ ایک جیسے ان کو نہ کہ ہم ایک جیسے کہیں گے، بلکہ ہم کہیں گے خان صاحب زیادہ برے نکلے کیونکہ ان کا دعویٰ تھا میں ولی اللہ ہوں، اور ہم نے ان کو ووٹ اس لیے 2013 میں ڈالی تھی کہ ہم چوروں سے نجات چاہتے تھے. ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ بھی چور نکل آئے گا. ہمیں اس پہ زیادہ دکھ ہے، لہٰذا ان کے جرم کی انٹینسٹی اس سے بڑھ کے. یہ لوگ سمجھتے نہیں. ایک بندہ تو ہے ہی فراڈیا، ٹھیک ہے، امت کو پڑھایا گیا، قوم کو پڑھایا گیا، ٹھیک ہے جی ہم نے مان لیا، لیکن جو مسیحا بن کے آیا تھا وہ بھی دجال نکلا ہے. یہ تو غلط بات ہے نا.